یہ کہتے ہیں کہ کوئی دو اشخاص جو تھے وہ انفرادی نماز پڑھ رہے تھے اور قصر پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص 2 رکعت پڑھنی تھی، اب سلام پڑھ چکا تھا، اب سلام پھیرنا تھا، لیکن وہ کھڑا ہونے لگا تو برابر والے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روکا اور وہ رک گیا اور اس نے نماز کو کمپلیٹ کیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جس نے ہاتھ سے اس طرح روکا، اگر یہ عمل قلیل کے ذریعے تھا، یعنی ایسا کہ دور سے دیکھنے میں یہ نماز میں ہی محسوس ہو، تو اس کی نماز تو نہیں گئی، لیکن اگر دونوں ہاتھوں سے یا پورا مڑ کر کیا اس طرح کہ دور سے دیکھنے والے سمجھیں کہ نماز میں نہیں، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ دوسرا، پھر اس شخص نے اگر اس کے اس لقمے کو قبول کر لیا، کیونکہ لقمہ صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اگر اس نے ہاتھ سے پکڑا تھا اور اس نے اس کی اس چیز کو قبول کیا، تو یہ بھی ایک طریقے سے لقمہ قبول کرنا ہے نماز کے دوران، تو بہتر تھا کہ وہ نماز کو دوبارہ ادا کرتا۔ تو لہٰذا ان دونوں، اس پہلے والا شخص جو ہے جس نے اس کو روکا ہے وہ غور کر لے کہ عمل قلیل تھا تو نماز ہو گئی، کثیر تھا تو اس کو بھی لوٹانی چاہیے اور اس شخص کو لوٹانے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ نیل پالش ابھی ناخنوں پہ لگی ہوئی تھی اور ایسی اس کو غسل دے کے دفنا دیا گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ نیل پالش سے ناخنوں تک پانی کی رسائی ممکن نہیں ہوتی، لہٰذا وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص مرتا ہے، چاہے پاک ہی مرے، لیکن فوراً اس پہ ایک حالت جنابت طاری ہو جاتی ہے شرعی لحاظ سے۔ اب چونکہ وہ خود غسل نہیں کر سکتا تو زندہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو غسل دیں تاکہ اس کی جنابت اترے اور وہ پاک حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نیل پالش بیچاری وہ تو نہیں اتار سکتی تھی، اب ذمہ داری تھی زندہ لوگوں کی، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں پھر معذرت چاہتا ہوں کہ لوگ برا مان جاتے ہیں بعض اوقات، اس لیے میں بار بار معذرت کر لیتا ہوں، ہر جگہ معذرت کرتے رہتا ہوں تاکہ گرہ نہ گزرے، لیکن اکثر جو نہلانے والی ہوتی ہیں یا جو گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یہ مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اور یہ اپنی اس مقام پر جہالت کا اظہار کرتے ہوئے کسی صاحب علم کی ہدایت اور نصیحت کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لڑنا شروع کر دیں گے، نہیں ہمیں پتہ ہے، ہم اتنی عمر ہو گئی جی اور یہ اور وہ۔ ارے بھائی، عمر سے علم حاصل نہیں ہوتا، ورنہ تو جو سفید داڑھی والا 100 سالہ بابا ہوتا وہ مفتی اعظم پاکستان بن چکا ہوتا۔ علم صرف عمر سے نہیں آتا، یہ تو سیکھنے سے آتا ہے نا۔ اب سیکھا نہیں تو سب کے سب گناہگار۔ اب اس بچے کا غسل نہیں اترا کیونکہ ابھی اس کے ناخن نیل پالش ہٹی نہیں تھی، اس کے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچا، تو جتنے لوگ اس پر مطلع تھے سارے کے سارے گناہگار ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ نے اس لڑکی کو غسل دے کے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اس کے ناقص غسل کی وجہ سے اس کو غضبناک کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میدان معاشر میں ان تمام غسل دینے والیوں کو سامنے کھڑا کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ یا رب کریم، انہوں نے مجھے ناپاکی کی حالت میں تیری بارگاہ میں بھیج دیا تھا، آج ان سے اس حق میں کوتاہی کی وجہ سے مجھے بدلہ دلوا اور وہ بدلہ لے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، وہی لوگ دینی معاملے میں آگے آئیں جو علم رکھتے ہوں، یا اگر جاہل ہیں تو فوراً اس چیز کے بارے میں کسی سے پہلے مسائل معلوم کریں، پھر عملی قدم اٹھائیں، ورنہ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے اور پڑھنے کے آداب ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، اس میں ایک اجمالی اصول تو یہ یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ذکر کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک اصول میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نعت پڑھ رہے ہیں یا نعت سن رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامنے جلوہ افروز ہوتے تو پھر کس طریقے سے ہم ان کی تعظیم کرتے۔ اب نعت خانوں نے، بہرحال ہر ایک نعت خان ایسا نہیں ہے، اچھے نعت خان ہیں، لیکن جو انہوں نے اسٹیجوں پر ڈرامے بنا رکھے ہیں وہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے۔ ایسی چھچوری حرکتیں کرتے ہیں کہ نعت کا تو تقدس ہی پامال کر دیا ہے، اور بعض اوقات تو وہ نعتیں ہوتی بھی نہیں ہیں، وہ یہاں سے وہاں سے اشعار پکڑ کر اور ان اشعار کو اور پھر آواز کو اونچا کرنا، نیچے کرنا، اور اسی سے بس پبلک کے جذبات سے کھیلنا۔ لوگ بھی خوش ہیں جی، کئی گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کون سا کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی درس حدیث، درس قرآن۔ ان لوگوں کو اگر درس حدیث، درس قرآن میں بٹھائیں تو شاید یہ 5 منٹ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن چونکہ وہ نعت خان بھی جانتا ہے کہ اس عوام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، تو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پھر وہ اپنے جوہر دکھاتا ہے اور اس کو پیسے بھی ملتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن کچھ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ نعت کے آداب میں سے جیسے میں نے اصول بیان کر دیا، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو کیسے نعت خان پڑھتا؟ انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سکوت کے ساتھ، کوئی چھچورا پن نہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں، آرام سے نعشیں پڑھیں، کلام بہترین منتخب ہونا چاہیے، بزرگوں کا کلام پڑھیں، ادھر ادھر کا پکڑ کے نہ کریں، اور بیان کا انداز بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ کوئی گانے کی طرز کے اوپر نعتیں نہ پڑھیں کہ اس سے لوگوں کے انتقال ذہن گانوں کی طرف جاتا ہے۔
اور بڑے ہی سلجھے انداز سے پڑھ کر اپنے فارغ ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسی جو عوام بیٹھی ہوئی ہے اسے چاہیے کہ جب نعت شریف پڑھی جائے، اگر سرکار سامنے ہوتے تو کیا کرتے؟ ساکت ہو کر بیٹھتے، ادب سے بیٹھتے، احترام سے بیٹھتے، گفتگو نہ کرتے، چلتے پھرتے نہیں، شور شرابہ نہ مچاتے، ہلڑ بازی، ایک دوسرے پہ گرنا، اور مطلب یہ کہ یہ پیسے لٹانا، یہ کیا نبی کریم کے سامنے اس طرح پیسے لٹائے جاتے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو سر جھکا کر بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ یہ فرماتے ہیں اگر ہمارے سر پہ پرندہ آ کر بیٹھتا تو نہ اڑتا، ایسے سکوت کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس کے لیے مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آداب لکھے ہیں ذرا وہ پڑھ کر دیکھیے اور پھر دیکھیں کتنی محافل اس آداب کے مطابق ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب یہ چیزیں نہ ہوں، اور ایسے کوئی نعت خوان ہوں، ایسی کوئی محفل ہو تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ان کے اوپر شدت سختی کرنے کے بجائے پیار محبت سے سمجھائیں۔ یہ بھی ہمارے ایک بہت غلط رویہ ہوتا ہے کہ کسی کی اصلاح ڈنڈے کے ذریعے کرتے ہیں، اتنے زور سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا جاتا ہے، اصلاحی ڈنڈا، کہ وہ ہدایت قبول کرنے کے بجائے اور ضد پر آ جاتا ہے۔ پیار محبت سے سمجھا کر اس ماحول کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال اکثر نعت خوانیوں کے اندر اب یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آداب نعت ملحوظ نہیں ہوتے ہیں اور لوگ اسی میں خوش ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔